بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو دوستو، یہ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق پر قابض تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے قریب تھے، تتاریوں کا فتنہ برپا ہو گیا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو ختم کر ڈالا۔ یہاں کے قبائل اگرچہ بہت بہادر اور جہان بانی کے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر تتاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہو کر جانا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک ترک سردار ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاء الدین سلجوقی کے پاس پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا موجود ترکی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جماعت جو صرف 400 کے لگ بھگ گھرانوں پر مشتمل تھی، جب راستہ میں انگورا نامی مقام پر پہنچی تو اسے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ سامنے دو فوجیں مصروف جنگ تھیں، ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری مضبوط ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہی تھی۔ سردار ارطغرل سے نہیں رہا گیا۔ اس نے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے سواروں کے مختصر میدان میں اتر آیا۔ یہ دستہ صرف 444 افراد پر مشتمل تھا، لیکن سب منجھے ہوئے شاہ سوار تھے۔ گردش زمانہ کے سبب آج یہ اپنے وطن سے دور پناہ کی تلاش میں تھے، لیکن ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ دوستو، یہ اس جان بازی سے فریق مخالف پر حملہ آور ہوئے۔ اسے تھوڑی ہی دیر میں ہی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میدان مار لینے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بروقت اور غیر متوقع طور پر امداد کی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کے ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ دوستو، سردار ارطغرل نے اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے صلے میں سلطان نے اسے انگورا نامی شہر کے قریب وسیع جگیر عطا کی۔ یہ زرخیز علاقہ موجودہ استنبول شہر کے قریب تھا اور اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ کیسر روم کے علاقے کی سرحد ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع تھا۔ تو دوستو، صلاح الدین سلجوقی نے سردار ارطغرل کو یہ علاقہ دے کر جہاں اس کے کارنامے کا اعتراف کیا تھا، وہیں اس غریب الوطن ترک سردار کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ اس کا علاقہ یورپ کی بازنطینی سلطنت روما کی سرحد پر تھا، جہاں یورپی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ بوڑھے ترک سردار کو عیسائیوں سے شوق کے جہادت کی تکمیل کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ عیسائی اپنے علاقے میں سمٹے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی بے درپے فتوحات کی ایسی داغ بیٹھ گئی کہ بہت سے دیگر ترک قبائل آ کر اس پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے تتاریوں اور یورپی عیسائیوں کی متحدہ کی۔ یہ ایک یادگار واقعہ تھا جس پر خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے مزید جاگیر عطا کی اور اسے اپنے لشکر کے اگلے حملہ آور حصے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ سلطان علاء الدین کے علم پر حلال کا نشان ہوتا تھا۔ سردار ارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ دوستو، 1288 میں یہ بڑا سردار 90 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا غازی عثمان خان 30 سال کی عمر میں اس کا جانشین ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثمان کا پہلا تاجدار ہے۔
دوستو یہ شخص عجیب و غریب خوبیوں کا مالک اور سادگی، جفاکشی، خدا ترسی اور دیانتداری میں قرون اعلیٰ کا مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔ سلطان علاء الدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے اعلیٰ خطابات سے نوازا اور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ غازی عثمان خان کے علاوہ سلطان کے ماتحت دیگر امراء اس سے باغی ہو کر چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے، مگر یہ اتنا شریف النفس اور وفا شعار تھا کہ ان امراء سے کہیں زیادہ طاقتور اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنے باپ کی طرح آخر دم تک سلطان کا وفادار رہا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کو اس کی وفاداری کا صلہ دینا اور اس سے کام لینا مقصود تھا، چنانچہ اس کی بغاوت اور بے وفائی کے بغیر خود بخود سلجوقی حکومت اس کی جھولی میں آ گئی۔ ہوا یوں کہ تاتاریوں نے سلطان علاء الدین سلجوقی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا۔ 1300 ہجری جس میں سلطان شہید ہو گئے، تاتاریوں نے اس کے لڑکے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور اس پر سلطنت سلجوکیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام سلجوکی ترکوں نے بالا اتفاق سلطنت کونیا کے تخت پر غازی عثمان خان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد کیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا سے یورپ تک دبدبے کے ساتھ حکومت کی، جس کے سپوتوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مستحق بنے، جس کو اگر اپنوں کی جفاکاری عین وقت پر پیٹھ میں چھرا نہ گھومتی تو عین ممکن تھا کہ وہ سارے یورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے زیر نگین لے آتے۔ دوستو ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کو عثمان خان کی شخصیت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔